مسلمان آیت الکرسی ضرور یاد کرے گا اور اسے ضرور پڑھے گا۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت الکرسی سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ البقرہ ہے۔ آیت الکرسی سورہ البقرہ کی 255 نمبر کی آیت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں تک پڑھا کرے گا وہ چوری، غرق آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہیں آ سکے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگرانی کرے گا اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے پڑوسی اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے تو جنت اس پر واجب کر دی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے زمین اور آسمان کے بیچ ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا اور قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ پیارے دوستو، جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، کوئی انسان بھی اگر سچے دل سے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اب اس نے چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر وہ سچی توبہ کر لے گا آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو، اب شیطان تو بڑا چالاک ہے تو اس نے سوچا کہ ہمیں مہلت تو مل گئی ہے کہ ہم قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، شیطان کو جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، اس کے جو بھی بڑے مرتبے تھے وہ چھین لیے گئے، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک مہلت دے دی کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ تو شیطان نے سوچا کہ اب میرا کام بن گیا، اب میں تیرے راستے سے لوگوں کو روک لوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، جا تو میرے بندوں کو بہکا کر دکھا، جو میرے سچے بندے ہیں
وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پیارے دوستو، آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، لوگو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہی ہے، لیکن ان ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف انسانوں کو بلاتا ہے، یعنی کہ بہکاتا ہے۔ ابلیس نے کہا، جب قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے سے پہلے ہی میں آیت الکرسی کو پڑھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ یعنی کہ وہ ایسی سوچ میں ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیت الکرسی پڑھ کر توبہ کر لوں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے